مختار راجستھان انڈیا سے، میں جہاں مزدوری کرتا ہوں وہاں ہندو کھانا بناتا ہے، کیا وہ کھانا کھانا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، اگر حلال چیز بنا رہا ہے تو جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ دیکھیں کھانے پینے میں مسلمان ہی رکھیں، کیونکہ ہندوؤں میں ان کا طہارت کے وہ اصول نہیں ہے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے، رکھتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس تو طہارت کے حکام نہیں ہے نا جو مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ان کو تو نہیں پتا ناپاک کپڑا ہو جائے، ہاتھ ناپاک ہو جائے تو شرعاً اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اور اس میں تو مسلمان بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، تو حرام نہیں ہے اور کھانا گندا بھی نہیں ہے، وہم کرنا جائز نہیں ہے کسی کے بارے میں۔ لیکن ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل یہی ہوتی ہے کہ بھئی دل یعنی طبیعت مائل نہیں ہوتی، کہ کیونکہ وہ آداب سیکھے ہوئے نہیں ہیں طہارت کے، تو اس لیے کھانا وغیرہ کی چیزیں ایسی ہیں ان میں پکانے میں کسی مسلمان ہی کو رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے۔ غیر مسلم ملک میں حلال گوشت کی کیسے تحقیق کریں؟ حلال گوشت کے بارے میں کتنی تحقیق کرنی چاہیے؟ اگر بندہ مسلم ہو اور کہے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا؟ اچھا جی، ایک منٹ، یا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے کہ گوشت کس طریقے سے ذبح ہو رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا کس نے ہے؟ یہ ذرا ان کا نام، یہ رضیہ نہیں، سوری، یہ سوال، اگلا سوال رضیہ صاحبہ نے پوچھا، یہ سوال پوچھا معاویہ خان، نہیں، ابے یہ سوال کدھر غائب ہو گیا؟ ہاں، یہ سوال پوچھا ہے جی سعد صاحب نے کینیڈا سے، سوری، کہتے ہیں کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ اور عام ذبیحہ دونوں چلتے ہیں۔ سعد صاحب نے کینیڈا سے پوچھا ہے، جو میں نے نام لے لیا ان کا سوال آگے آ رہا ہے کیونکہ وہ موبائل میں سوال میرا غائب ہو گیا تھا، اس لیے کنفیوژن ہوئی مجھے نام اناؤنس کرنے میں۔ خیر جی، تو دیکھیں غیر مسلم ملک میں آپ گوشت بغیر تحقیق کے نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ گوشت پراپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے والا مسلمان تھا، کلمہ گو۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اگر کوئی مسلمان آپ کو خبر دیتا ہے اور وہ مسلمان آپ کو قابل اعتماد لگتا ہے، بعض دفعہ ایویں ہی پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے نا، ایک مسلمان کہہ رہا ہے یہ حلال ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس نے اپنا گوشت بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر آدمی کو اعتماد نہیں آتا، پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے یہ صرف بزنس کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ کو اس کی بات پہ لگتا ہے کہ یہ یعنی جھوٹ نہیں کہہ رہا، تو پھر اس کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ اس معاملے میں اگر وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہاتھ سے ذبح ہوا ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ تمہیں پتہ کیسے چلا، ایسا نہ وہ بھی ایسے ہی کسی سے سن کے بتا رہا ہو، وہ کسی سے سن کے بتا رہا ہو، تو اس کو مستند ذرائع سے اگر پتہ چلا ہے پھر اس کی بات کا اعتبار کریں گے، ادروائز اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ شادی میں میوزک ہو تو شرکت کا حکم، جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ علی شاہ کراچی سے، جس محفل میں موسیقی چل رہی ہو، گانے بجانے چل رہے ہوں، شادی بیاہ کی جس محفل میں، وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھانے کی بات نہیں، ظاہر ہے کھانا وہاں بیٹھ کے یا کھڑے ہو گئی کھائیں گے نا، تو اس مجلس کا بائیکاٹ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں، بس والے نے فلم لگا دی، گانا تو دور کی بات ہے، تو کیا اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ تو بعض لوگ اپنے کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہیں کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گانا لگا دیتا ہے، وہاں سے کیا اٹھ کے، تو پھر ساری زندگی پھر ہم اٹھ کے جاتے ہی رہیں گے، موسیقی تو کہاں کہاں چل رہی ہے۔ تو جب اتنی ساری جگہوں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو پھر شادی بیاہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں، شادی بیاہ کی محفل میں اور عام محفلوں میں فرق ہے۔ شادی بیاہ کی محفل کوئی ضرورت نہیں ہے شرعی، اس میں جو اس محفل کا انعقاد کرتا ہے آپ اس کی خاطر وہاں جا رہے ہوتے ہو، اپنی خاطر نہیں جاتے۔ جب کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے نا اپنی ولیمے میں، اپنی شادی میں، تو آپ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ
اس کام کا انتظام کرے جس سے آپ کو ناگواری ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے جو آپ ناپسند کرتے ہو. آپ ناپسند کرتے ہو گانے بجانے، کوئی گناہ کی محفل ہے تو اس کے ذمے یہ لازم تھا. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کا وہاں بیٹھنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ کا وہاں بیٹھنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. ورنہ سوچیں نا، آپ خود صبح شام اس گناہ کے خلاف بولتے رہیں اور پھر عین اس وقت میں آپ اسی مجلس میں بیٹھے رہیں. تو یہ اس کے ذمے لازم تھا، اس نے یہ نہیں کیا، اور آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ اس کی ہے. اس وجہ سے آپ کے لیے وہاں بائیکاٹ کرنا. اسی طرح شادی بیاہ میں جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی پارٹیشن نہیں ہوتی، یا ناچ گانے کی محفل ہو، تو وہاں بیٹھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں شرکت جائز نہیں ہے. اس کے برعکس جو بس میں گانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ضرورت سے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بس میں آپ گانوں سے اتر جاؤ گے تو آپ پھر دوسری بس میں پتہ نہیں اس میں کیا ماحول ہوگا. یہ تو صبح شام کی ایک ضرورت ہے. اسی طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہو تو ہوٹل میں کھانا کھانے بھی ہم اپنی ضرورت سے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کھانا پینا انسان کی بیسک ضرورت ہے. تو ہوٹل میں گانا سننے نہیں جا رہے ہوتے، آپ کھانا کھانے جاتے ہو. وہاں اگر اس نے گانا لگا دیا تو وہاں بھی اصولی طور پر تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو آپ مجبور ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح جو کوئی تفریحی مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں. یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. تو اب اگر وہاں کوئی اس طرح کی محفل لگ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں دور جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہے تو پھر وہ آپ کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں. جبکہ شادی بیاہ میں یا کوئی اپنے بچے کے عقیقہ کرتا ہے تو اس میں انوائٹ جو کر رہا ہے نا، آپ اس کی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت پوری کرنے میں فرق ہے. تو سفر کرنا آپ کی اپنی ضرورت ہے، اور یہ انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے آتا ہے. ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھانا آج کل بیسک ضرورت ہے، ہر جگہ کھانا تھوڑی دستیاب ہوتا ہے آپ کو. تو اس لیے وہاں مجبوری ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کو ایجوکیشن سسٹم میں بھی مخلوط ماحول ہوتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر لوگ پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے. ہم کہتے تو ہیں کہ بھئی لڑکوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھیں جو صرف بوائز کی ہوں، لڑکیوں کو چاہیے ایسی یونیورسٹی میں پڑھیں جو صرف گرلز کی ہوں. لیکن اگر ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں یا ہیں مگر ان میں ایجوکیشن کا معیار اچھا نہیں ہے تو پھر مجبوراً کو ایجوکیشن میں پڑھنا جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن آپ کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. تو وہاں مجبوری کی وجہ سے تو سفر کرنا، ہوٹل میں کھانا کھانا یا یونیورسٹی کالج میں پڑھنا یہ مجبوری ہے. شادی میں جانا کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں، یہ اس کی مجبوری ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. تو اس لیے وہاں جا کے وہاں اگر وہ اس طرح مخلوط ماحول کا انتظام کرتا ہے اور گانے بجانے کی محفل ہے تو وہاں حرام ہے بیٹھنا، کیونکہ یہ وہاں بیٹھنا خالصتاً اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں. جبکہ بس میں گانا چل رہا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ اس پہ راضی ہیں، بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں.